صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل المرسلین۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن، وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض، وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها، وبهم تنشر الرحمة، ولولاها منهم لساقت بأهلها، لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چونکہ آج کی مجلس منسوب ہے یوسف زہرا ابا صالح المہدی امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، تو امام علیہ السلام کی وہ دعا کہ امام علیہ السلام شب و روز جس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں وہ 40 دعائیں انشاءاللہ کہ ہمارے بھی وظائف میں ہمارے اوراد میں شامل ہو جائیں، کہ امام الزمانہ جب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ۔ وہ امام اس دعا کو کر رہا ہے کہ تھوڑے سے امام علیہ السلام کے القابات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ مرحوم مرزا حسین تبرسی کی کتاب ہے نجم الثاقب، اردو زبان میں، اور بہت خوبصورت کتاب ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پہ، اور اس میں علامہ نے جو ہے امام زمانہ کے تقریباً 250 کے قریب جو ہے صرف القابات کو ذکر کیا ہے، یعنی اگر صرف امام علیہ السلام کے انہی القابات کو بیان کیا جائے تو یقین کریں کہ ہماری تمام محرم سفر کی مجالس کا جو ہے وہ انتظام ہو جائے۔ بہرحال جہاں پر نجم الثاقب کے اندر مرزا تبرسی امام زمانہ کے القابات کو بیان کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے القابات انہوں نے بیان کیے۔ جو ایک لقب بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کا لقب کیا ہے اور نام بھی کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ویسے تو امام علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت ہے، کئی جگہ پر مثلا ذاکرین ممبر سے یا مختلف جگہ پر امام علیہ السلام کے نام کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ امام علیہ السلام کے روایات کے اندر امام کے نام لینے کی سخت پابندی ہے کہ کوئی بھی امام علیہ السلام کا نام نہ لے، جب بھی امام کو پکارا جائے امام علیہ السلام کو لقب سے پکارا جائے۔ سب جانتے ہیں کہ امام کا نام کیا ہے، ایون جب کتابوں میں اس کو لکھا جاتا ہے تو تب بھی اس کو پورا نہیں لکھا جاتا۔ آپ اگر دیکھیں جو اتھینٹک بکس ہیں، سن المقال ہے، شیخ توسی کی الغیبہ ہے، جیسے یہی مثلا نجم الثاقب کتاب ہے، ان تمام کتابوں کے اندر جہاں پر امام زمانہ کا نام لیا گیا ہے وہاں پر اس کو لکھا نہیں گیا، بلکہ وہاں پر میم ہے میم دال لکھا گیا۔ حکم ہے کہ جب بھی امام علیہ السلام کو پکارا جائے تو امام علیہ السلام کو لقب سے پکارا جائے۔ امام کا لقب کیا ہے؟ امام کا نام بھی ہے، امام کا لقب بھی ہے، چونکہ سب جانتے ہیں کہ جو امام زمانہ کا نام ہے وہی پیغمبر خدا کا نام ہے، جو ان کی کنیت ہے وہی جو پیغمبر خدا کی کنیت ہے۔ پہلا لقب، پہلا نام کیا ہے کہ احمد ہے، اور وہی کہ شیخ توسی نے جب اپنی کتاب الغیبہ میں اس کو لکھا تو یہی بیان
بیان کیا کہ امام علیہ السلام کا جو نام ہے اور جو لقب ہے وہ احمد ہے. امام علیہ السلام کو اس نام سے پکارا جائے. امام ابا صالح آپ سب جانتے ہیں اور کئی مرتبہ امام کے اس لقب کے بارے میں بیان کر چکی ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بھی مشکل پیش آ جائے, کوئی بھی حاجت پیش آ جائے, خاص طور پر اگر وہ سفر میں ہو تو وہ امام علیہ السلام کے اس نام کو پکارے گا تو غیب سے اس کی مدد کی جائے گی. بقیت اللہ, اللہ کا بقیہ, اللہ کا وہ آخری خزانہ جس کی قدر نہ کی گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ہم امام علیہ السلام کو اس آخری امام کو کیسے پکاریں, تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی تم امام علیہ السلام پر سلام بھیجنا چاہتے ہو تو کیا کہو کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ, اے اللہ کے بقیے, اے اللہ کے وہ آخری خزانے, آپ پر ہمارا سلام ہو. اور جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا, امام علیہ السلام کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, ہر مومن جس کے دل میں خواہش ہوگی جو امام کی آواز پر لبیک کہے گا, جب وہ امام علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے گا تو امام علیہ السلام کو اسی نام سے پکارے گا, السلام علیکہ یا بقیت اللہ, اے اللہ کے آخری خزانے آپ پر ہمارا سلام ہو. بئر معطلہ, قرآن میں کہا گیا کہ بئر معطلہ, بئر کسے کہا جاتا ہے, ایسا کنواں, اور معطلہ یعنی جس سے کسی نے فائدہ ہی نہ اٹھایا ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے وجود مقدس سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھایا ہی نہیں گیا. اسی لیے امام علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ آپ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کے پانی سے کبھی کسی نے استفادہ کیا ہی نہیں ہے. بئر معطلہ, باسط, باسط کا کیا مطلب ہے, پھیلا ہوا. کیسا پھیلا ہوا, کہا کہ جس کا فیض آفتاب کی طرح پھیلا ہوا ہے, آفتاب کی طرح پھیلا ہوا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ امام علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ آفتاب کی طرح ہے, وہ آفتاب جو کہ بادلوں کے پیچھے ہے, لیکن وہی کہ اگر بادل بھی ہوں تو اس آفتاب سے استفادہ کیا جاتا ہے. امام علیہ السلام بھی اس آفتاب کی طرح ہے کہ جس کا فیض ہر ایک کے اوپر ہے, جن و انس, چرند پرند, آسمان زمین, کائنات کی ہر مخلوق پر جس کا فیض جاری ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہے. بقیت الانبیاء, بقیت الائمہ, انبیاء کی جو نشانی ہے, ائمہ کی جو نشانی ہے وہ امام زمانہ ہے. ہاں, امام علیہ السلام وہی کہ جب ظہور فرمائیں گے تو امام علیہ السلام بھی یہی کہیں گے, جیسا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اندر پڑھتے ہیں کہ امام کون ہے, وارث آدم ہے, وارث نوح ہے, وارث موسیٰ, وارث عیسیٰ, وارث ابراہیم اور وارث محمد و علی علیہ السلام ہے. اسی طرح امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام علیہ السلام کہیں گے کہ جو کوئی آدم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے, جو کوئی شیس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے, جو ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آئے میری زیارت کرے. بقیت الانبیاء. پھر قرآن کی آیت ہے سورہ تکویر کے اندر کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, ان ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے, ستاروں کی قسم جو تاریکی میں چمکتے ہیں. بہرحال اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان ستاروں کی تفصیلات بتائی جائیں. امام علیہ السلام کو بھی ان ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, کیوں ان ستاروں سے تشبیہ دی گئی؟ کہا کہ وہ ستارے جو تاریکی کے اندر چمکتے ہیں ایک شہاب ثاقب کی طرح, اور ایک دم سے ان کے چمکنے سے پورے آسمان پر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے. ماء معین, پروردگار کا وہ چشمہ فیض امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہے. کیا وہ ہستی ہیں؟ ایک بس حدیث کہ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹا امام
मोहम्मद वाजिल फरज। छठे इमाम, देखिए इमाम ज़माना का दौर कितना दूर है, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की क्या फजीलत है कि रईस मजहब जाफरिया जिन्हें कहा गया, रईस मजहब जाफरिया। आज मजहब जाफरिया, हमारा ये जो मजहब कायम है, वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कोशिशों की वजह से, उनके इल्म की वजह से, उनके फैज की वजह से कायम है। लेकिन वही इमाम जब इमाम ज़माना को याद करते हैं तो क्या कहते हैं, सैयदी। देखिए इमाम ज़माना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जद नहीं हैं, क्या है, उनकी औलाद में से छठे बेटे हैं। लेकिन जब छठे इमाम उस आखिरी इमाम को याद करते हैं तो क्या कहते हैं, सैयदी। गैबतों का, ए मेरे सैयद और सरदार, आपकी गैबत ने क्या किया, नफत रुका दी, मेरी आंखों से नींद को खत्म कर दिया है। वज़य्यक़त अला मिहादी, इस आपकी गैबत ने मेरे दिल के सुकून को खत्म करके रख दिया। कहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर, कहाँ इमाम ज़माना का दौर, कहाँ उनकी गैबत, कहाँ उनका ज़हूर। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं, ए मेरे सैयद और सरदार, आपकी गैबत ने मेरी आंखों की नींद को खत्म कर दिया, मेरे दिल के सुकून को भी खत्म कर दिया। बहरहाल आए इमाम ज़माना की इस दुआ की तरफ, इंशाअल्लाह कि इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल रखें। जैसा कि इमाम ज़माना सुबह मसा जो दुआ करते हैं, हम भी उसी तरीके से दुआ करें, बजाय इसके कि हमारी जो छोटी छोटी दुआएं हैं, देखिए कि इमाम ज़माना क्या दुआ करते हैं और हमें किस तरीके से दुआ करनी चाहिए। इमाम ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताआ व बुअदल मासिया व इरफ़ानल हुरमा व अकरिमना बिल हुदा वल इस्तिक़ामा। ऐ परवरदिगार क्या करना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताआ, ताअत की तौफीक का रिज़्क़ अता करना, बुअदल मासिया, क्या तौफीक अता करना कि मैं मासियत से दूर रहूं। आप सबको मालूम है, मैं आपके सामने बयान कर चुकी हूँ कि इसका क्या मतलब है। बहरहाल इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अरबा खिसाल, जब आइमा का नाम आया करे तो सलवात पढ़ा करें, वाजिब इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यही जो तौफीकात हैं उसके बारे में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अरबा खिसाल तायनल मरओ अलल अमल, चार चीजें ऐसी हैं जो इंसान को अमल पर मदद करती हैं, और शर्त यही है कि इंसान अगर अमल करना चाहता है तो ये चार चीजें उसकी क्या करती हैं, मदद करती हैं। सबसे पहली चीज क्या है, अस्सेहत। ये सेहत बहुत बड़ी चीज है कि इंसान अगर बीमार हो तो उसका दिल नहीं चाहता कि वो कोई अमल करे, और बाज़ औक़ात मसलन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अगर वो अमल करना भी चाहता है तो वो अमल कर नहीं सकता। पहली चीज क्या है, अस्सेहत। ये क्या है, सेहत को गनीमत समझें कि जो हमारे पास है। वल गिना, गिना का क्या मतलब है, यानी इंसान के पास अगर सरवत है, दौलत है, माल है, तो ये भी इंसान को क्या करता है, अमल पर उसकी मदद करता है। क्योंकि कुरान के परवरदिगार के बहुत सारे अहकामात जो हैं वो इसी माल के बारे में ही तो हैं। हाँ, अगर कोई ज़कात देगा तो वही इंसान देगा ना जिसके पास माल है, खुम्स देगा तो वही इंसान देगा जिसके पास माल है, किसी गरीब मिस्कीन की मदद करेगा, यतीम की परवरिश करेगा वही इंसान कि जिसके पास सरवत है, जिसके पास माल है। बहरहाल इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि चार चीजें इंसान को अमल पर उसकी मदद करती हैं। पहली चीज क्या है, सेहत है। दूसरी चीज क्या है, सरवत है। तीसरी चीज क्या है, इल्म है। इल्म ही नहीं है इंसान के पास, कुछ जानता ही नहीं है, तो फिर वो अमल कैसे करेगा। तो क्या जरूरी है, जानना जरूरी है, दरे अहले बैत पर आना जरूरी है। इन मजालिस का मकसद भी ये है कि इंसान जाहिल न रहे। लेकिन बहुत माजरत के साथ यहाँ बैठे हुए आप सब बताएं कितने लोगों को मालूम है कि मसलन बहुत छोटी छोटी चीजें, वजू के वाजिबात क्या है, वजू के हराम क्या है, वजू बातिल कैसे होता है, उसके मुस्तहबात क्या है, मकरूहात क्या है, नमाज में वाजिबात क्या है, रुकू के वाजिबात, सजदे के वाजिबात, शक ये हो जाए तो फिर क्या होगा। इन तमाम वाजिबात को ही अभी तक हम जान नहीं सके हैं। बहरहाल इमाम जवाद अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि अरबाउ खिसालिन तायनु मरउ अलल अमल, चार चीजें ऐसी हैं कि जो कि इंसान को क्या करती हैं, वो अमल की तरफ उसकी मदद करती हैं।
चौथी चीज क्या है? तीसरी चीज थी इल्म, चौथी चीज क्या है? तौफीक है। ये परवरदिगार की तरफ से अगर किसी इंसान को तौफीक हासिल ना हो तो वो कोई भी अमल कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है कि ऐ परवरदिगार मुझे क्या करना? मुझे इताअत की तौफीक अता करना। क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहा कि मा कुल्लु मन नवा शैअन क़दरा अलैह, कभी भी ऐसा नहीं है कि इंसान किसी चीज की नीयत करे और फिर उसे कुदरत भी हासिल हो जाए। बहुत सारी चीजों की हम नीयत करते हैं ना, लेकिन क्या हमें उनकी कुदरत हासिल हो सकती है? या कर लेते हैं जिस चीज की भी नीयत की। और वैसे बात यह है कि परवरदिगार आलम जब अज्र देता है तो किस चीज पर देता है? हमारी नीयतों पर देता है। इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमलों का दारो मदार किस पर है? नीयतों पर है। जैसी नीयत होगी वैसा ही अमल होगा। और अमल जितना भी खूबसूरत कर लें, जितना भी खूबसूरत कर लें, अगर नीयत खालिसाना नहीं है, नीयत के अंदर खुलूस नहीं है, जितना मर्जी खर्च कर लिया, जितनी मर्जी सही कर ली, अगर नीयत के अंदर खुलूस नहीं है तो वो अमल मकबूल परवरदिगार नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इमाम क्या कहते हैं कि मा कुल्लु मन नवा शैअन क़दरा अलैह, कभी भी ऐसा नहीं है कि इंसान जिस जिस चीज की नीयत करे परवरदिगार उसको कुदरत भी दे दे। हाँ, बहुत सारी चीजों की नियत करते हैं, इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर हमें यूं मिल गया तो यो हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन क्या हर चीज पर कुदरत रखते हैं? हर चीज अमल में आ जाती है? नहीं। इमाम क्या कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं है कि इंसान जिस चीज की नियत करता है उस पर वो कुदरत भी हासिल कर ले, और फिर अगर कुदरत भी हासिल हो जाए तो कभी भी ऐसा नहीं है कि इंसान अपने उस मकसद तक पहुंच जाए। कर भी लिया, लेकिन बहुत दफा ऐसा है कि उस मकसद तक ही पहुंच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इमाम कहते हैं कि जब तक तुम्हें परवरदिगार की तरफ से वो तौफीकात हासिल नहीं होगी तुम कभी भी उस अमल में उसके मकसद तक पहुंच ही नहीं सकते, जब तक कि परवरदिगार की तरफ से तौफीकात हासिल ना हो। इसीलिए इमाम ने क्या कहा है कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफीक़त ताअत, ऐ परवरदिगार क्या करना? मुझे इताअत की तौफीक देना। जब तक परवरदिगार की तरफ से, जब तक परवरदिगार की तरफ से वो तौफीकात हासिल नहीं होंगी तब तक इंसान उस अमल को अंजाम नहीं दे सकता। आप लोगों ने हमेशा वो वाकया सुना होगा हिस्ट्री का कि शद्दाद ने एक जन्नत बनाई थी। तवज्जो, शद्दाद ने क्या किया था? जन्नत बनाई थी। इस जन्नत का आइडिया, तवज्जो, इस जन्नत का आइडिया उसको दिया किसने था? किसने दिया था? वक्त के नबी ने दिया था, हजरते हूद अलैहिस्सलाम। शद्दाद की जो सल्तनत है वो कितनी बड़ी है? 1000 साल पर मुहित सल्तनत है उसकी। इंतहाई मगरूर इंसान, इंतहाई अकड़ा हुआ इंसान। देखिए यहाँ पर तो दुनिया में किसी को छोटी छोटी वो सल्तनत हासिल हो जाए, थोड़ा सा इख्तदार हासिल हो जाए, सलवात पढ़े मोहम्मद इंसान को थोड़ा सा इख्तदार हासिल हो जाए, चंद माह का, 1 साल का, हाँ, गवर्नमेंट आती है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उनकी हालत क्या हो जाती है? कितना गुरूर उनके अंदर आ जाता है, कितनी अकड़ आ जाती है। किसी को चंद रोजा यहाँ पर मसलन बना दिया जाए तो वो क्या करता है? उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। वो समझता है कि मैं ही अब क्या हो गया? मैं ही खुदा हो गया, अब जो कुछ मैं करूंगा वही होगा, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो वहां पर हमेशा सोचती हूँ कि जिन लोगों के पास 1000 साल का हुकूमत थी, सल्तनत थी, गलबा था, सोचिए कि उनका तो हक है ना कि उन पर, कि उन्हें इतना गुरूर हासिल हो, हाँ, इतनी अकड़ हो उनके पास ना। इसीलिए परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया है कि इंसान क्या करे? इंसान हमेशा अपना एहतसाब करे, सेल्फ असेसमेंट करे। मोमिन के लिए क्या है कि
کہ وہ ہر رات کو سونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا احتساب کر کے سوتا ہے، اپنا محاسبہ کر کے سوتا ہے، پورے دن کا وہ اعداد و شمار لگاتا ہے کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے، کتنا کینہ رکھا، کتنوں کا دل دکھایا، میں نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، اور کس وجہ سے یہ محاسبہ کرتا ہے، کس وجہ سے یہ خود احتسابی کا عمل کرتا ہے، تاکہ اگلا دن جب آئے گا تو میں ویسا نہ ہوں۔ ہاں، امام علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ مومن کے وہ نہیں ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں، یعنی کیا مطلب کہ کل بھی وہی گناہ کیا تھا، آج بھی وہی گناہ، کل بھی یہی کیا تھا کہ نماز کو 3 بجے پڑھا، آج بھی اتنے بجے ہی پڑھا، ہاں کل بھی یہی عادت تھی کہ بے حجابی، موسیقی، زنا، جوا، شراب، فلاں فلاں فلاں، کینہ، بغض، دوسروں کے خلاف پلاننگز، ہاں کل بھی یہی کیا تھا، آج بھی یہی کیا ہے۔ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب یہ تو نیگیٹو طور پر ہے، اگر پوزیٹیولی دیکھا جائے تو کیا ہے کہ وہاں پر بھی امام کی یہی حدیث ہے کہ مومن کے 2 دن کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کل اگر نماز پڑھی تھی، اول وقت پڑھی تھی، لیکن نماز پڑھ کے اٹھ کر چلا گیا، آج بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی، تو امام کی اس حدیث کے مطابق کیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی آج کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج اس میں امپروومنٹ آنی چاہیے تھی۔ ہاں آج کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج مثلا اگر کل بھی تسبیح پڑھی تو آج تسبیح میں خضوع ہونا چاہیے، آج تاکہ بات اور ترقی ہونی چاہیے۔ کل ایک دعا پڑھی تو آج کچھ اور پڑھے، کل علم میرا اتنا تھا، آج ایک لائن علم کی میں کچھ اور بھی سیکھوں گی۔ بہرحال مومن کی نشانی کیا بتائی گئی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا احتساب کرتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہر روز رات کو اپنا احتساب، اپنا محاسبہ کر کے سویا کرو۔ امام کی وہ مشہور حدیث کہ الناس نیام اذا ماتوا انتہبوا، کہ لوگ کیا ہیں؟ ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم سب تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سب جاگے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں، اور جب مریں گے تو انسان کو کیا ہوگا؟ فنا آ جائے گی۔ لیکن امام بالکل اس کے الٹ بتا رہے ہیں۔ امام کیا کہتے ہیں کہ ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ کون سی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب مریں گے، ایک مرتبہ روح ملک الموت نے کھینچی تو کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں کہ انسان اس وقت فوراً بیدار ہو جائے گا کہ واقعا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کچھ کرتا رہا۔ سورہ یاسین آپ سب ہمیشہ پڑھتے ہیں نا؟ ہاں کیوں اتنی زیادہ تاکید ہے کہ ہمیشہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے؟ کیوں اتنی تاکید ہے؟ کیونکہ اس کے اندر مطالب ایسے ہیں، مطالب ایسے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جب پڑھا جائے رٹو طوطے کی طرح سلوات پڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، پرزور حیدری، بلند تر صلوات۔ اس کو پڑھنے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ انسان صبح اٹھے رات کو جس وقت بھی دن میں کئی دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیا اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سورہ یاسین کے اندر ہے کیا، سورہ یاسین کے مطالب کیا ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ سب کو یاد ہوگی کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ فِي الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب سور کو پھونکا جائے گا تو انہیں پروردگار کی بارگاہ میں دوبارہ لایا جائے گا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ انسان کیا کہے گا کہ یہ کس نے مجھے نیند سے اٹھا دیا؟ ہاں، اور اس وقت پروردگار کے ملائکہ اس سے کہیں گے کہ دیکھو جو مرسلوں نے، صدق المرسلون، کہ جو مرسل جو پیغام لائے تھے وہی کیا تھا؟ سچ تھا۔ امام علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ ابھی سویا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ کان رکھتا ہے، لا یسمعون، ظاہری طور پر کان ہے لیکن ان کانوں سے کبھی کوئی استفادہ نہیں کیا، ان کانوں سے کبھی بھی سنا ہی نہیں ہے۔ وہ آنکھیں رکھتے ہیں، لا یبصرون، لیکن ان آنکھوں سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کون سا دیکھنا، کون سا سننا امام چاہتے ہیں؟ اسی لیے امام علیہ السلام کو نہج البلاغہ کے اندر بہت پیارا جملہ ہے کہ مالی اراکم اشباہن بلا ارواح و ارواحن بلا اشباہ، بہت پیارا امام کا جملہ۔ امام کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں جب لوگوں کو، توجہ سوئیں نہیں پلیز، امام کیا کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کیسے مجھے لگتا ہے؟ اشباہن بلا ارواح، اشباہن یعنی اجسامن۔ جب اس کی تفسیر کی گئی نا، کہا کہ اشباہ سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ اشباہن یعنی اجسامن، ایسے جسم ہیں جن کے اندر روحیں ہی نہیں ہیں۔ ہاں، کسی جسم
के अंदर अगर रूह ना हो तो क्या उसका कोई फायदा है? वो मुर्दा है। और फिर इमाम क्या कहते हैं? अरवाहन बिला अशबा, और अगर रूह हो जिस्म ना हो तो क्या उसे भी कुछ रूह कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है कि इंसान इस तरह है, ऐसा जिस्म है, वही इंसान जो गफलत में है, हाँ, जो गुमराही में है, जो अभी सोया हुआ है। कहा कि वो ऐसे जिस्म हैं जो रूहों के बगैर हैं, ऐसी रूहें हैं जो कि जिस्मों के बगैर हैं। बहरहाल वही कि शद्दाद को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि जब तबलीग की 1000 साल उसका इख्तदार, उसकी सल्तनत, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम तबलीग करते हैं और कहते हैं कि भाई इन तमाम माबूदान बातिल को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, हाँ, तो जाहिर है इतना मगरूर, इतना अकड़ा हुआ इंसान, तो उसने कहा कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह की इबादत करो, मुझे ये बताइए कि मुझे इससे मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? देखिए कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हमेशा हुक्म ये है कि इंसान से उसकी अक्ल के मुताबिक, उसके शऊर के मुताबिक बात करो। जितनी अक्ल है, जितना फहम है, जितना शऊर है, उसके मुताबिक लोगों से गुफ्तगू करो। इमाम अलैहिस्सलाम का भी कलाम कई मर्तबा आप पढ़े ना, मसलन उस दिन भी घर में बच्चे ये बहस कर रहे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम इतना मुश्किल कलाम, इतना मुश्किल कलाम। वाकई अगर इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम को रखे, कुरान को रखे, तो कुरान बहुत सादा अल्फाज में है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम बहुत मुश्किल अल्फाज में है, आम बंदा उसको समझ नहीं सकता। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन अरबों के दरमियान, उन जाहिलों के दरमियान इतना खूबसूरत कलाम कहा, भला उन लोगों को क्या समझ आती, क्या समझ आती? इमाम अलैहिस्सलाम जब भी कोई खुतबा दिया करते थे ना, तवज्जो, खुतबा देते थे तो क्या कहा करते थे कि तुम्हारा काम ये है, इमाम की हदीस है कि तुम्हारा काम ये है कि अगर तुम्हें ये समझ में भी ना आए तो तुमने क्या करना है, मेरे अल्फाज को बस रिवायत करो और आगे बयान करो। एक जमाना ऐसा आएगा, लोग ऐसे आएंगे कि तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, हाँ, लेकिन वो जमाना आएगा कि जो कि मेरी बातों को समझेगा। बहरहाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी अक्ल के मुताबिक बात की। शद्दाद से क्या कहा कि परवरदिगार तुम्हें क्या देगा? तुम्हें जन्नत देगा। कहा कि अच्छा जन्नत क्या चीज है? कहा कि उसके अंदर हूरें हैं, नेमात हैं, नहरें हैं, हूर गिलमान है, जो भी जन्नत की कैफियत है। और वही उस दिन अर्ज किया कि मोमिन की जो मकसद है वो हुसूल जन्नत नहीं है, सिर्फ उसका मकसद हुसूल जन्नत नहीं है। ईरान में भी इनकलाब के बाद एक डिबेट हुई थी और उसको ईरान टीवी पर नशर किया गया था। मुख्तलिफ कंट्रीज के जो भी दानिश्वर थे ना, वो आए और उन्होंने आकर डिबेट की। वो क्या था कि मसलन इस्लाम का मकसद क्या है, क्यों खुदा ने ऐसे अहकामात इंसान के लिए दिए हैं, आखिर इसका मकसद क्या है? हर कोई, तवज्जो, हर कोई जो है वो आकर अपनी अपनी राय पेश कर रहा था कि इस्लाम का मकसद क्या है, क्यों परवरदिगार ने इंसान को पैदा किया है, क्यों इतने अहकामात रखे, क्यों दुनिया में भेजा। और आज भी अगर आप ईरान टीवी देखें, देखिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस टाइम पे जिस टीवी पर सबसे मुफीद प्रोग्राम पेश किए जाते हैं वो ईरान टीवी है। आप रमजान में भी देखिए उनका एक महफिल प्रोग्राम हुसैनिये मुअल्ला के नाम से प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत। और मैंने उस दिन भी देखा, एक चीज मैंने आपको शेयर की थी कि बहुत सारे जो अब पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनको उर्दू में डब करके जो वो पेश कर रहे हैं। बहरहाल उस वक्त वो डिबेट हुई और ये बात की गई कि बताइए कि भाई इस इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इस तमाम अहकामात का मकसद क्या है। कोई कह रहा था कि इसलिए कि इंसान ये सब कुछ अहकामात बजा लाए, इसलिए कि जन्नत को हासिल करे, परवरदिगार की नेमतों को हासिल करे, परवरदिगार का लुत्फ हासिल करे। और वाकई ये भी मकसद है। कोई इंसान नहीं चाहता कि वो जहन्नुम में चला जाए। हर इंसान की ख्वाहिश है दुनिया में भी और आखिरत में भी कि दुनिया में भी अच्छी जगह पर रहे और आखिरत में भी अच्छी जगह पर रहे। लेकिन इमाम खुमैनी ने जब उनको डिबेट का मौका मिला तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, कहा कि नहीं, मोमिन का मकसद क्या है, वो हुसूल जन्नत नहीं है, वो रिजाए परवरदिगार है, वो खुशनूदिये परवरदिगार है। और उस दिन भी जैसे अर्ज किया था कि अगर
مثال کہ اگر کسی کے پاس 100 کا نوٹ ہو تو اب اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے پاس 80 بھی ہے یا 90 بھی ہے یا 70 بھی ہے یا نہیں ہے. 100 کے نوٹ کا مطلب یہ, توجہ میری طرف, جو جاتا ہے جدھر جانے دے, صلوات پڑھ لے محمد والے جس کے پاس 100 کا نوٹ ہے اس کے پاس 10 بھی ہے, 20 بھی ہے, 30 بھی ہے. تو امام خمینی نے بھی بڑا اچھا وہ جواب دیا کہ انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے, وہ رضائے پروردگار ہے. اگر پروردگار کی رضا حاصل ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا, اب اسے جنت بھی مل گئی, اب اسے کوثر بھی مل گیا, اب سلسبیل بھی ملا, اب حور و غلمان بھی ملے, اللہ کی تمام نعمتیں بھی اسے مل جائیں گی. ہاں, تو انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے, وہ رضائے پروردگار ہے. بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے جو کہا وہ کیا کہا کہ نہیں, کہا کہ کیا ملے گا میں اگر یہ سب کچھ کروں, ایک اللہ کی عبادت کروں تو مجھے کیا ملے گا. کہا کہ اللہ تمہیں جنت دے گا. کہا کہ جنت کیسی ہے, انہوں نے ساری اس کی صفات کو بیان کی. اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے, یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں. کئی سو سال, بعض روایات یہ ملتی ہے کہ 300 سال تک وہ اس جنت کو بناتا رہا. اتنی لمبی عمریں, طویل عمریں ہوتی تھی, اتنے سال تک جنت بناتا رہا. کہاں کہاں سے وہ انجینئر اور آرکیٹیکٹس بلائے گئے, اور جو حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا تھا نا, اسی طرح کی جنت شداد نے بھی بنائی. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ شداد کو جب پتا چلا کہ وہ جنت مکمل ہو چکی ہے, اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک مرتبہ اس جنت کو دیکھنے کے لیے آیا. جب دیکھنے کے لیے آیا, گھوڑے کے 2 پاؤں اندر ہیں, 2 باہر ہیں, وہاں پر ہی شداد کی موت ہو جاتی ہے. ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا. ملک الموت سے سوال ہوا تھا کہ اے ملک الموت, کیا تجھے کبھی تعجب ہوا ہے, ہاں, کبھی تجھے تعجب ہوا کہ تو اتنے کروڑوں اربوں انسانوں کی روح کو قبض کرتا ہے, کیا تجھے کبھی تعجب ہوا. ملک الموت نے جواب دیا تھا, روایت کیا ہے, کہا کہ ہاں مجھے 2 مرتبہ تعجب ہوا, 2 مرتبہ تعجب ہوا. کہا کہ کب تعجب ہوا, کہا کہ ایک مرتبہ میں نے منظر دیکھا. کہ وہ منظر کیا ہے, کہ ایک کشتی ہے, وہ پانی پر چل رہی ہے, اور طوفان آیا, کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی. اس میں سے ایک تختہ الگ ہو گیا, اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک حاملہ خاتون ہے. سارا جہاز ڈوب گیا, ایک عورت رہ گئی جو کہ حاملہ ہے. تختے پر 3 دن تک وہ تڑپتی رہی, وہاں پر ہی اس نے اس بچے کو جنم دیا. بچے کو جب جنم دیا تو کیا ہوا کہ ماں بھی مر گئی. اب وہ بچہ اکیلا تختے پر بیٹھا ہوا ہے, رو رہا ہے. معذرت, بیٹھ تو نہیں سکتا, مثلا اس تختے پر اکیلا ہے, رو رہا ہے. لیکن کیا ہوا, پروردگار کی طرف سے کیا ہوا کہ موجیں آئیں, اور ایک مرتبہ ان موجوں نے اس تختے کو کیا کیا, ساحل پر پھینک دیا. اب بچہ پھر ساحل پر اکیلا ہے. اور بعض روایات تو کیا کہتی ہیں کہ 2-3 دن تک ہرن آیا اور آ کر اس بچے کو دودھ پلاتا رہا. اور اس کے بعد ایک قافلہ آیا, اور انہوں نے دیکھا کہ بچہ یہاں پر اکیلا ہے اس ساحل پر. تو انہوں نے کیا کیا, اس بچے کو اٹھا لیا, اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے. ملک الموت کیا کہتا ہے, مجھے بہت تعجب ہوا کہ آخر اس بچے کو بچانے کا مقصد کیا ہے. پروردگار کی طرف سے وحی کیا ہوئی کہ اے ملک الموت, اے اسرائیل, دیکھتا جا کہ تیرا پروردگار کرتا کیا ہے. بادشاہ کے پاس لے کر گئے, بادشاہ نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا. اور پھر کیا ہوا, بادشاہ بے اولاد تھا, ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے پاس پلتا رہا. بادشاہ مر گیا, ساری کی ساری سلطنت اس بچے کو مل گئی. وہ بچہ کون تھا, یہی شداد تھا. اور وہی بچہ جب بڑا ہو گیا تو اس نے کیا کیا, پروردگار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. ملک الموت کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے 2 دفعہ تعجب ہوا. ایک تو یہ کہ اے پروردگار, تو نے اس وقت اسے بچایا کیوں تھا, اور دوسرا وہ جب اس نے جنت کو بنا لیا تو کیا حرج تھا کہ اسے اس کی جنت کو دیکھنے دیتا. پروردگار کیا کہتا ہے کہ اے ملک الموت, دیکھ میں نے اس کے اوپر کتنے زیادہ احسانات کیے. ہونا کیا چاہیے تھا,
کہ وہ پروردگار کا اطاعت گزار بندہ بن جاتا، لیکن اس کے مقابلے میں جب وہ میرے مقابل آ گیا، سرکشی کرنا شروع کر دیا، تو پروردگار بھی کیا ہے وہاں پر اس سے انتقام لیتا ہے، اسے اس کی جنت کو بھی دیکھنے نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا امام زہرا پر بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے پروردگار مجھے اطاعت کی توفیق عطا کرنا۔ جب تک پروردگار کی طرف سے توفیقات حاصل نہ ہو تو انسان کبھی بھی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی پاور پلانٹ ہے، وہ بجلی کو بناتا ہے، جنریٹ کیا، وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، اب تمام گھروں میں جا رہی ہے۔ جب ہم اس کو بٹن کو آن آف کریں گے تو تب ہی کیا ہوگا؟ تب ہی ہم اس بجلی سے استفادہ کر سکیں گے۔ لہریں ہر طرف موجود ہیں، ہاں، لیکن جب تک ٹی وی کی اسکرین نہیں ہوگی ہم کسی ٹاک شو کو دیکھ نہیں سکتے۔ ابھی یہاں پر انٹرنیٹ کی لہریں ہر طرف موجود ہیں، لیکن جب تک آپ وائی فائی کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اس نیٹ سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ امام نے بھی کیا کہا ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے پروردگار مجھے اطاعت کی توفیق دے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے جو تاکیبات ہے بہت چھوٹی چھوٹی ہوئی تاکیبات، ان پر غور کیا کریں۔ معصومین کے ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے پروردگار میں تجھ سے رحمت کے ان وسیلوں کو مانگتا ہوں جن کے وسیلے سے رحمت کسی انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے رحمتوں کو دور کر دیتی ہیں۔ دعائے کمیل کے اندر کیا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے پروردگار میں ان گناہوں سے معافی چاہتا ہوں کہ جو کہ کیا ہے دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، جو نعمتوں کو نقمتوں میں بدل دیتے ہیں، جو رحمتوں کو زحمتوں میں بدل دیتے ہیں۔ جس طرح ہر طرف لہریں موجود ہیں لیکن جب تک ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہوگا ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اسی طرح معصومین کیا کہتے ہیں؟ خدا کی رحمت بھی ہر طرف موجود ہے، ہر طرف موجود ہے، لیکن یہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کس طرح پروردگار کی اس رحمت سے استفادہ کر سکتے ہو۔ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو معصومین نے ارشاد فرمائی کہ جن کے سبب کیا ہوتا ہے کہ انسان ان رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ کہ ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ ایک دو جملوں میں بس بتاؤں گی اور اس کے بعد مسائل، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے سب سے پہلے رکاوٹ کیا ہے؟ جو خود سازی کی کتابیں ہیں نا، جو تزکیہ نفس کی کتابیں ہیں، وہاں پر ملتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اسے پروردگار کی طرف سے توفیقات حاصل ہو، پروردگار کی رحمت کو حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان رکاوٹوں سے دور ہو۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ خود انسان کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ اس رحمت سے استفادہ کر سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ وہی جو بھی مثال دی کہ ہر رحمت تو یہاں ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار کی رحمت ہی ہمارے شامل حال نہیں ہوتی۔ وہ ایک روایت کیا کہتی ہے کہ پروردگار کے ملائکہ رحمتوں کو، بلیسنگز کو لے کر اترتے ہیں، لیکن اس گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہوں، جہاں سے تسبیح پروردگار کی آوازیں آ رہی ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ پروردگار کے ملائکہ نیچے اترے، گھر کے آس پاس آئے، گھر میں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، حرام آوازیں آ رہی ہیں۔ وہاں سے پروردگار کے ملائکہ ان رحمتوں کو لے کر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کے اندر خود قابلیت موجود ہو کہ وہ اس رحمت سے استفادہ کر سکے۔ بارش تو برستی ہے، ہاں بارش برستی ہے، لیکن بارش کا ہر قطرہ جہاں پر گرتا ہے اس ظرف کے مطابق اس میں کیا کرتا ہے؟ اس میں اثر کرتا ہے۔ وہی پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے گا زہر بن جائے گا، وہی پانی کا قطرہ اگر صدف میں جائے گا تو ایک قیمتی موتی بن جائے گا۔ اگر وہی پانی کے قطرات کسی سبزے پر برستے ہیں تو اس کے سبزے میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی خوشبو میں اضافہ کرتے ہیں، اور وہی پانی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اگر کسی گندے جوہر پر برستی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی بدبو میں اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز
کہ انسان کے اندر خود قابلیت ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ اس رحمت سے استفادہ کر سکے. دوسرا، جتنا مال دنیا اور دنیا کی محبت انسان کے اندر موجود ہوگی، پروردگار کی رحمت سے اور اس کی توفیقات اس کے پاس آ نہیں سکتی ہیں. اب وہ مال دنیا ہو، اب تو علماء نے اس میں کیا لکھا کہ مثلا اولاد، آپ کا مال، آپ کی جو چیز جس سے بھی آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، زوجہ شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، شوہر زوجہ سے بہت کرتا ہے، اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت صرف دنیاوی محبت ہے تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان اگر خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، جو کچھ ہمارا نفس کہتا جا رہا ہے اس پر لبیک کہتے جا رہے ہیں. علماء نے کہا کہ اگر تم اس سیر و سلوک کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، جو تمہارا نفس کہے اس کے الٹ کہو، بالکل اس کے اپوزٹ کہو. نفس نے کہا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ مثلا کیا کرو کہ باہر جا کھانا کھاؤ، نہیں، نفس کو کیا کہو آج گھر میں ہی کھانا ہے. جتنا خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے جائیں گے، کہا کہ یہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے، سرکش گھوڑے کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سرکش گھوڑے کے اوپر انسان بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو گرا کر ہی دم لیتا ہے. کہا کہ اگر اس کو مہار کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اس کی مخالفت میں کام کرو. بہرحال جناب زینب سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے، کربلا والوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اطاعت کی توفیقات عطا کرے. یہ آخری چند دن رہ گئے ہیں کہ اس کے بعد یہ صف اعضاء ختم ہو جائے گی. آج کی جو مجلس منسوب ہے نا، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے. بی بی کے مصائب کا کیا کہنا، ام المصائب ہے بی بی. امام سجاد نے کیا کہا تھا جب بھی کوئی پوچھتا تھا نا کہ مولا آپ کو سب زیادہ مصائب کہاں پر آئے، امام 3 لفظ کہتے تھے، شام شام شام. اس 3 دفعہ شام کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بازار شام، دربار شام، زندان شام. بازار کی منزل گزر گئی، دربار کی منزل گزر گئی، آ گئی زندان شام کی منزل. آپ اگر مقتل کی روایات پڑھیں نا، اس میں زندان نہیں کہا گیا، اس زندان کو خرابہ کہا گیا. خرابہ کیوں؟ کہا کہ خرابہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کا فرش نہ ہو، سر پر چھت نہ ہو. علی کی بیٹیاں زندان شام میں ہے، چھت موجود نہیں ہے، رات کو سردی، دن کو گرمی. علی کی بیٹیاں آئے تطہیر کی پلی ہوئی، کبھی اس دیوار کے سائے، کبھی اس دیوار کے سائے. روایت یہ کہتی ہے ایسی گرمی، ایسی سردی کہ جس نے بیویوں کے چہرے کے رنگ کو تبدیل کر کے رکھ دیا. لیکن روایات کیا کہتی ہے، اس زندان کی یہ خصوصیت ہو گئی کہ جو کوئی بھی اس زندان کی دیوار کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، اگر بیمار ہوتا تھا اسے شفا مل جاتی تھی. اگر کوئی دعا کرتا تھا، پروردگار دعا کو قبول کر لیتا تھا. لوگوں نے آ کر زندان کی دیواروں کے پاس آ کر اپنی حاجتوں کو مانگنا شروع کر دیا. اب شام کے حالات بدلنا شروع ہو گئے. ایک مرتبہ دعا کیجئے کہ پروردگار شام میں بی بی زینب کے روزے کو دشمنوں سے آزاد کرے، تمہارا بی بی کا روزہ کھلے. پروردگار ہم سب کو ظاہر جناب زینب سلام اللہ علیہ بنائے. شام کے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے. ایک مرتبہ جب حالات تبدیل ہوئے، یزید کو خطرہ ہوا کہ کہیں پر کوئی انقلاب نہ آ جائے. یزید نے کیا کیا؟ امام سجاد کو طلب کیا اور ایک مرتبہ کیا کہا؟ امام سجاد اس کو بھی اپنی بڑی مصیبت شمار کرتے ہیں. امام سجاد سے کیا کہا؟ اے سجاد، یزید تمہاری رہائی کا حکم دیتا ہے. اے سید سجاد کے دل پر کیا گزری؟ اے جب میرا بابا نہ رہا، میرا پپا لٹ گیا، اب رہا کرنے کا کیا فائدہ؟ اجرکم عند اللہ. لیکن امام سجاد کیا کہتے ہیں کہ یزید، میں بابا کے سر کے بغیر یہاں سے نہ جاؤں گا، سر کے بغیر نہ جاؤں گا. یزید نے کہا کہ نہیں، تجھے بابا کا سر نہیں مل سکتا. امام سجاد کیا کہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ بابا کا سر مجھ سے پوشیدہ ہے؟ امام علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کہ جیسے سکینہ نے دربار شام میں دامن پھیلایا ہوا، ایک مرتبہ ابا کو پھیلایا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، او میرے مظلوم بابا. سید سجاد آپ کو بلاتے ہیں.
مال کو بھی لے کر جاؤں گا. یزید کہتا ہے کہ سجاد تجھے وہ مال میں کیسے دوں؟ وہ کوئی سپاہی لے گیا, کوئی سپاہی لے گیا, اس کے بدلے میں جتنا مال ہے نا وہ لے لے, اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر واپس مدینہ چلا جا. ابھی امام سجاد نے گریہ کرنا شروع کیا. اے یزید یہ بتا کہ ماں زہرا کے برقعے کی قیمت کتنی دے گا, سکینہ کے گوشوارے کی قیمت کتنی دے گا, علی اصغر کے چولہے کی قیمت کتنی. امام سجاد آئے جناب زینب کے پاس اور آخر کیا کہتے ہیں, بی بی اماں رہائی کا حکم ملا ہے. بی بی زینب ایک مرتبہ خاک پر بیٹھ گئی. آئے سید سجاد, زینب واپس مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ جا کر یزید سے کہہ دو اسے شام میں سب سے پہلے حسین کی مجلس کا وفا کرنا چاہتی ہوں. ایک گھر کو لیا گیا, 3 دن تک جناب زینب نے وہاں پر مجلس حسین کا وفا کیا. اس کے بعد مہمنوں کو بلایا گیا. اب جب بی بی کی نظر ان مہمنوں پر پڑی نا, مہمن ہے ان کے اوپر ہماریا ہے, زرق برق پردے لگے ہوئے ہیں. ارے بی بی کہتی ہے ارے جب سارا کوفہ سارا شام ہمیں بے پردہ دیکھ چکا, ارے اب ان ہماریوں کا کیا فائدہ؟ بی بی نے اس کو کیا کہا, ان زرق برق پردوں کو اتار دو, سیاہ پردے لٹکا دو, کیونکہ میں چاہتی ہوں جہاں سے یہ قافلہ گزرے ارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ زینب کا قافلہ ہے. ایک مرتبہ زندان شام سے تیاری کا حکم ہوا. چند بیویاں ہیں جن کو محملوں پر سوار کروانا ہے. ایک مرتبہ بیویاں سوار ہوگی لیکن جناب رباب کہیں پر نہیں مل رہی. سید سجاد کیا کہتے ہیں, مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں پر ہوگی. آئے قبر سکینہ رباب قبر سکینہ قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے. اے سید سجاد, ارے میں مدینہ جا کر کیا کروں گی؟ میرے سید و سردار کربلا میں رہ گئے, میری سکینہ شام میں رہ گئی. اے سید سجاد مجھے یہاں پر ہی رہنے دو. لیکن جب حکم امامت ہوا نا, جناب رباب کو سوار کروایا گیا. ایک مرتبہ جناب رباب نے شام کی عورتوں کو مخاطب کیا, اے شام کی عورتوں دیکھو ایک میری امانت جو زندان میں رہ گئی ہے, دیکھو جب رات کا وقت ہونا اس کی قبر پر آنا, چراغ جلانا, میری سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہائے جب بھی اس کی قبر پر آنا نا, پانی کا چھڑکاؤ ضرور کرنا. ہائے میری سکینہ بڑی پیاسی گئی. بی بی کا قافلہ جب مدینہ پہنچا, قبر رسول پر حاضری دی, ماں کی قبر پر آئی. اس کے بعد بی بی سب سے پہلے کہاں پر گئی ہے؟ جنت البقیع کی زیارت کے بعد, قبر رسول کی زیارت کے بعد بی بی اپنے گھر نہیں گئی, سیدھی ام البنین کے گھر گئی. ادھر سے ام البنین نے جناب زینب کو دیکھا, واہ حسینہ, ادھر سے زینب کی آواز آئی, واہ بازا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بی بی کی مصیبت کے دن ہے نا, بی بی واپس مدینہ آ رہی ہے, بی بی واپس مدینہ آ رہی ہے. ایک خاتون نے جب بی بی کے چہرے کو دیکھا نا تو کہا کہ اے بی بی میں نے سنا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر بڑے تازی آنے لگے, آپ کے پشت زخمی ہے, آپ کی کمر زخمی ہے, لیکن بی بی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اتنا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ بی بی نے اس سے ایک سوال کیا, یہ بتا کہ اگر کہیں سے تجھے پتھر لگ رہے ہو تو بتا تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا کہ بی بی اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو دور کر دے. اب بی بی نے اپنا دوہا پڑھا, اے خاتون سن, میں کیسے ان پتھروں کو روکتی, ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے پتھروں کی ماری.
دینی حقوق کے ساتھ دعا کیجیے. بیوی کے واپس وطن آنے کا بیوی کے لیے بھی الگ مصیبت ہے. جب کوئی وطن واپس آتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے, لیکن جو مدینہ قریب آ رہا تھا بیوی کا گریہ بڑھتا جا رہا تھا. سب پردیس میں نا جب دیس قریب آتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے, لیکن جب زینب کا مدینہ قریب آ رہا تھا بیوی کا گریہ بڑھتا جا رہا تھا. بیوی ام کلثوم کیا کہتی ہے, اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا. پروردگار ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا کرنا. حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو قبول و منظور کرنا.